بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ اور روایت ہے کہ ابو جہل رات کو چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے کو آیا۔ ابو سفیان اور اخنس بن شریک بھی چھپ کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی عادت تھی کہ رات کو قیام اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت ہے کہ آپ رات کو اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے اور اسی طرح صبح ہو جاتی، یہاں تک کہ وحی الہی ہوئی کہ اے محمد اپنے قیام کو تھوڑا کرو، بے شک آپ محبوب الہی ہیں، تو عاشق کیوں چاہے گا کہ اس کے محبوب کے پاؤں میں ورم پڑے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس کو ایک دوسرے کی خبر نہ تھی۔ یہ رات کے آخری پہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنتے رہے، اور جب صبح کا اجالا ہونے لگا تو واپسی پر ایک سنگم پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے سے کہا کہ تم کیسے آئے، اور جب بات کھلی تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب رات ہوئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ دوسرے دونوں نہیں آئے ہوں گے، تو چلو قرآن سن لیں۔ اسی طرح یہ تینوں پھر حجرہ مبارک کے قریب آئے اور قرآن سنتے رہے۔ جب صبح ہونے لگی تو پھر ان تینوں کا ایک جگہ پر سنگم ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ پھر سے معاہدہ کیا کہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ، قرآن اور وہ بھی حضور کی زبان مبارک سے، بھلا انہیں کب سونے دیتا۔ تیسری رات پھر حضور کی مجلس میں پہنچے، اور جب صبح ہونے لگی تو پھر تینوں کی ایک جگہ پر ملاقات ہوئی اور پھر سے معاہدہ کیا کہ اب تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو سفیان، تمہاری کیا رائے ہے جو تم نے محمد سے قرآن سنا؟ تم کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا، اے ابو سابلہ، اللہ کی قسم میں نے جو باتیں سنی ان کو خوب جانتا اور پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی جن کو نہ میں جانتا اور نہ سمجھ سکتا ہوں۔ تو اخنس نے کہا، اللہ کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تم نے محمد سے جو کچھ سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور تم نے کیا سنا؟ ابو جہل کہنے لگا، ہم اور بنو عبد مناف ہمیشہ سے مقام شرف حاصل کرنے کے لیے دستوں گریباں رہے۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم پاؤں جوڑے بیٹھے رہے، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک پیغمبر ہے اور اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے۔ اب ہم اس بات کا جواب کہاں سے لائیں؟ اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور نہ ہی اس کی پیروی کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور جھوٹی چودراہٹ کے تحفظ میں جہنم میں جا پہنچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔